السلام علیکم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج میں اس ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نیا انٹرپرینور ہے، نیا بزنس سٹارٹر ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ مشکلات آپ کو آئیں گے۔ اگر آپ نیا بزنس سٹارٹر ہے، نیا بزنس آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، ان مشکلات کو ڈال سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ سکسیزفل ہیں۔ تو میں سٹارٹ کروں گا یہ مشکلات کیا کیا آپ کو آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان مشکلات میں سے یہ ہے کہ دی وے آف سیلنگ۔ آپ کو جب نیا بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح چیزیں بیچتے کس طرح ہے۔ جو ٹیکنیک ایگزسٹنس بزنس مین جو کہ پہلے سے بزنس کرتا رہتا ہے، وہ ٹیکنیک جو یوز کرتا ہے، وہ آپ کو وہ بیچنے والا ٹیکنیک آپ کو پتہ نہیں ہوتی کہ کس ٹیکنیک سے میں اپنا سیلز کروں۔ تو سب سے بڑا مشکل جو ہے، زیادہ مشکل اسٹارٹ اپ بزنس مین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا چیز کس طرح بھیجوں۔ تو یہ جو چیلنجز ہے، یہ میں ایک ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایک ہی ایگزامپل کے ساتھ سارے مشکلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ فار ایگزامپل، اگر فرنیچر انڈسٹریز میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، فرنیچر کا آپ نے بزنس اسٹارٹ کی ہے، تو اب فرنیچر کے بزنس میں کیا کیا مشکلات آپ کو آ سکتے ہیں۔ یہ صرف فرنیچر بزنس کے نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی بزنس میں آپ کو یہی مشکلات آ سکتے ہیں، یا سارے یا کم یا ان میں سے کچھ بھی، لیکن اس طرح کی مشکلات پیش آ سکتے ہیں کسی بھی بزنس میں آپ کو۔ لیکن میں اس ایک ہی ایگزامپل کے ساتھ جاؤں گا۔ فرنیچر بزنس اگر آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسٹمر کو کنونس کس طرح کیا جائے کہ میں اس پہ یہ چیز بھیج دوں، ٹھیک ہے۔ تو اب کسٹمر کو آپ اس کا کوالٹی اس طرح بتا نہیں سکو گے، اس کا سارا کچھ جو کوالٹیز ہے اس آپ کے فرنیچر کے، وہ نریٹ نہیں کر پاؤ گے اس کو اچھی طرح، اور اس کو بتا نہیں پاؤ گے، اور اس کو اچھی طرح کنونس نہیں کر پاؤ گے اس چیز لینے کے لیے، وہ آپ سے وہ چیز لے۔ تو آپ کو وہ طریقہ پتہ نہیں ہے کہ چیز بیچتے کس طرح ہے۔ تو مشکل یہی ایک آ جاتا ہے پہلے میں بزنس مین کو۔ اس کے بعد آتا ہے فنڈ رائزنگ۔ فنڈ رائزنگ کیا ہوتا ہے؟ فنڈ رائزنگ یہ ہے کہ لیک آف فنڈ کا ہے، یا فنڈ رائزنگ یہ ہے کہ جو نیا بزنس مین ہے وہ تو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پیسوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ چیزیں، زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے، زیادہ اس کے لیبر ہے، یہ ساری چیز وہ نہیں لا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں، اور وہ بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر بزنس سٹارٹ کیا کم پیسوں کے ساتھ، تب بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے what to say۔ یہ بڑا ایک مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے، اسٹارٹ اپ بزنس مین کے لیے، جنہوں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا اس کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ کیا بھیجنا ہے۔ میں نے فرنیچر کا اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو فرنیچر کے اندر میں نے کیا، فار ایگزامپل میں نے ووڈن فرنیچر بھیجنا ہے، لکڑی کا فرنیچر بھیجنا ہے، یا لوہے کا فرنیچر بھیجنا ہے، یا کنکریٹ کا فرنیچر بھیجنا ہے، یا پلاسٹک فرنیچر بھیجنا ہے، کس قسم کا فرنیچر میں نے بھیجنا ہے۔ تو یہ کافی ایک مشکل جو ہے ڈیسیجن ہوتا ہے بزنس مین کے لیے کہ میں نے کیا بھیجنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کلچر، ویلیو اینڈ نارمس، یہ بھی کافی ایک مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے بزنس مین کے لیے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا بیہیویئر کس طرح ہے، لوگوں کا ویلیو کیا ہے، وہ کس کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے، کس ریلیجن سے ریلیٹ کرتا ہے، کس لیول آف لیونگ سٹائل اس کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نئے بزنس مین کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ کافی مشکل میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ چیز بناؤں تاکہ وہ میں کسٹمر کو بیچ سکوں۔ فار ایگزامپل، اگر اسی فرنیچر کے بزنس میں آپ کو بتاؤں کہ جو بزنس مین ہے
وہ اگر چیز بناتا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ چیز بناتا ہے پلاسٹک کا اور مطلب اس طرح لو کوالٹی کا چیز بناتا ہے, یا پھر دبئی میں بیٹھا ہے وہ اس طرح کی چیز بناتا ہے, تو اس سے سیل ہونے کا چانسز بہت کم ہو گئے ایز کمپیئر ٹو اچھے کوالٹی کے ووڈن چیز بنانے کا. ووڈن چیز کیونکہ ادھر لائف اسٹائل لوگوں کا اچھا ہے, لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, مطلب مالدار لوگ ہوتے ہیں, رچ لوگ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو اچھی کوالٹی کا اور ووڈن کی طرف جانا چاہیے ایز کمپیئر ٹو پلاسٹک اور لو کوالٹی. اور اس کو یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر وہ سمپل مطلب نارمل چیئر یا ٹیبل بناتا ہے تو وہ رچ پرسن پسند نہیں کریں گے. رچ لوگ جو ہے کیا پسند کرتے ہیں, وہ جھولے والا کرسی, مطلب ان کا لائف اسٹائل کے حساب سے ڈریگن چیئر ان کو پسند ہوتا ہے, گلاس کے ٹیبل ان کو پسند ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب وہ اپنے لائف اسٹائل کے حساب سے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں. تو نئے بزنس مین کو یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا چیز بناؤں, کیا چیز میں سیل کروں. تو یہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور یہ اس کو ڈھونڈنا کہ کیا میں نے سیل کرنا ہے. تو وٹ ٹو سیل یہ کافی مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے نئے بزنس مین کے لیے. اب اگر نیا بزنس سٹارٹ کر دیا ہے تو نئے بزنس میں آپ نے امپلائیز بھی آپ کے اپنے ساتھ ہائر کرنے ہیں پروڈکشن کے لیے. تو وہ امپلائی, وہ جو لیبر یا بندہ آپ نے ہائر کرنا ہے اپنے پروڈکشن کے لیے, تو آپ اسے یا تو انٹرویو لیں گے یا اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے فزیکل, اگر وہ لیبر ہے تو اس چھوٹے سے ٹیسٹ میں آپ ان کے پورا جو اسکلز ہے وہ ایکنالج نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ جو امپلائی ریکروٹمنٹ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے نیا انٹرپرینور کے لیے. کیا بتاؤ اس نے ایک ایسا امپلائی ہائر کر دیا کہ اس ٹائم اس کو بہت اسکلفل لگا, بہت اچھا کوئک لگا, اور جب بعد میں کام اس نے اسٹارٹ کیے تو اس کے اسکلز بھی اتنے نہیں تھے, اس کا کوئکنس تھا اتنا نہیں تھا, اس کا جو فلو آف کمیونیکیشن تھا وہ اس کا اتنا نہیں تھا, تو بعد میں وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو امپلائی ریکروٹمنٹ وہ ایک نئے انٹرپرینور کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اسکل اور جو ایکسپیرینس بندہ ہے اس کو ہائر کرے. وہ کوشش کرے گا کہ اسکل بھی ہو, ایکسپیرینس بھی ہو, لیکن کم پیسوں میں, تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا. اور نئے بزنس مین کے لیے کیش فلو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. وہ یہ مطلب کیش فلو کیا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے آئے, کتنے گئے, کس پہ لگے, کس سے کمائے. تو جو نیا بزنس مین ہے اس کے لیے کیش فلو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر بائنگ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں پروڈیوس بھی کرتا ہے, وہ سیل کرتا ہے. اگر کریڈٹ پہ سیل کرتا ہے تو منتھ کے اینڈ پہ اس پہ الیکٹریسٹی بل, رینٹ, لیبر ویجز, یہ سارے اس پہ چارجز, اس پہ کاسٹ آ جاتے ہیں. تو کسٹمر سے وہ ریسیو کرے گا چیک کے تھرو, مطلب اس کے ساتھ ایک مہینے کا کریڈٹ کا ڈیل ڈن ہوا ہے تو ایک مہینے کا کریڈٹ وہ ایک مہینے بعد دے گا. تو اس وجہ سے کیش فلو کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کس طرح مطلب میں یہ رینٹ, یہ ویجز, یہ الیکٹریسٹی بل, یہ سارے بل وغیرہ بھی دوں اور ساتھ ساتھ بزنس بھی چلاؤں. اس کو یہ مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ الیکٹریسٹی بل اور یہ سارے کاسٹ جو ہے وہ بھی پے کرے, اور اس کے علاوہ یہ جو اپنے جو ایکسپینسز ہے وہ بھی پے کریں. اور ورک پرفارمنس جو ہے وہ بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے نئے انٹرپرینور کے لیے. وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ اسکلڈ لیبر, اسکلڈ امپلائی بھی ہائر کر بھی دے تو اس کے باوجود بھی وہ اگر اس کی کمپنی میں آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی کا پروسیس, اس کا کمپنی کا سیٹ اپ اس نئے امپلائی کو ایکسپیرینس کے باوجود بھی, اسکل کے باوجود بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس کا لے آؤٹ اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس کا پروسیس اسٹیپ اس کو پتہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ورک پرفارمنس جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے اور ورک پرفارمنس پازیٹیو کے بجائے تھوڑا سا نیگیٹو چلا جاتا ہے. لیکن نئے انٹرپرینور کو آپ کو تھوڑا سا فیشنز کا سے کام لینا ہے اور فیشن کے ساتھ آپ جو ہے سکسیس تک جاؤ گے. اور لیک آف ٹرین امپلائی, یہ جس طرح ورک پرفارمنس میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح لیک آف ٹرین امپلائی. اگر آپ کا بزنس ہی نیا ہے تو اس میں ٹرین
امپلائی کی طرف سے ہوگا. اور زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ بزنس مین نئے اور فریش بندے کی طرف کوشش کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سیلری کم لے گا, وہ باقی جو امپلائی سیٹسفیکشن کے لیے باقی جو فیکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر کم لگیں گے. تو اس وجہ سے وہ فریش اور نئے بندے کو ہائر کرتا ہے جو کہ ٹرین نہیں ہوتا. اور اگر ٹرین ہوتا بھی ہے یا نئے امپلائی کو ہائر کرتا بھی ہے تو اس نئے بزنس سیٹ اپ میں ٹریننگ کا جو مطلب باقاعدہ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ ٹرین بس ڈائریکٹ کام پہ لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ورک پرفارمنس جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے اور کام جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا ہونا چاہیے. اور نئے بزنس مین کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ کون سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ میں جاؤں. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ لانگ ٹرم گولز, لانگ ٹرم آبجیکٹیو جو آپ کے ہیں, مقاصد جو آپ کے ہیں وہ کس طرح پورے کیے جائیں, وہ اسٹریٹجی میں بندہ پلان کر دیتا ہے. تو مارکیٹنگ کا جو اسٹریٹجی ہے, مارکیٹنگ کا جو لانگ ٹرم کا گول ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ میں مارکیٹنگ کروں, آن لائن کروں, پرنٹ کے تھرو کروں, سیلز مین کے مطلب ڈائریکٹ مین ٹو مین سیلز کروں, کس طرح کروں. تو اس کو مارکیٹنگ کا اسٹریٹجی جو ہے پتہ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار اس طرح نئے بزنس مین کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ جاتا ہے لیکن اس کو ہونا کچھ اور چاہیے. تو اس وجہ سے اس کا پیسے ضائع ہوتا ہے, اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور اس کو جو مشکل میں آلریڈی مطلب نیا اسٹارٹ اپ جو بزنس مین جو ہوتا ہے جو مشکل میں ہوتا ہے وہ ڈبل مشکل میں پڑ جاتا ہے اچھے مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے. اور پور مینجمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ جو ہے بزنس آپ نے فرنیچر کا آپ کو بہت اچھا کام آتا بھی ہے تو آپ اسکلفل بھی ہے, آپ ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن آپ مینیجر نہیں ہے. اسکل اور ایکسپیرینس الگ چیز ہے اور مینجمنٹ الگ چیز ہے. تو آپ اس کے ساتھ کہ آپ کا اسکل ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا تو آپ اپنے اسکل اور ایکسپیرینس کے ساتھ کام تو اچھا پرفارم کر پاؤ گے, لیکن آپ کا جو مینیج کرنا ہے, کیش فلو مینیج کرنا ہے, مارکیٹنگ اور یہ سارا کچھ جو اپنا بزنس کا مینجمنٹ ہے وہ آپ کا اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگی. لیکن آپ نے ساتھ جانا ہے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ جب جائیں گے اگر بزنس ریٹرن زیادہ نہیں بھی دے گا تب بھی آپ نے جانا ہے. اگر لاس میں نہیں جا رہا تو یہ بزنس آپ کا پروفیٹیبل ہے, بعد میں یہ زیادہ پروفٹ کرے گا, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر چھوڑ دیا تو ختم, اور اگر چل گئے تو تھوڑا اگر پہلے میں لاس بھی کرے تو لاس کے ساتھ بھی جائیں بعد میں وہ, کیونکہ یہ ساری چیز آپ سیکھو گے, مینیج کرنا سیکھو گے اور ہر ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس وجہ سے مینجمنٹ جو ہے پہلے میں اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے, اور اس طرح سب ہر ایک چیز کو اچھی طرح مینیج نہیں کیا جاتا, لیکن جب آپ چلو گے اور آپ کرو گے آگے بھی تو یہ مینجمنٹ آپ سیکھو گے اور پھر انشاءاللہ آپ پروفیٹیبل بزنس کی طرف بڑھ سکو گے. بجٹ آپ کے ساتھ کم ہوتا ہے, ہر ایک چیز کے لیے جو بجٹ نکالا جاتا ہے وہ ناکافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اگر مارکیٹنگ کے لیے اتنا بجٹ نکالتے ہیں تو اس پر پروڈکشن پہ افیکٹ پڑتا ہے, پروڈکشن کے لیے نکالتا ہے مارکیٹنگ اور مینجمنٹ پہ پڑتا ہے افیکٹ. تو انسفیشینٹ بجٹ آپ کے ساتھ ہر ایک چیز کے لیے ہوتے ہیں, جو کہ ایک لیول ہوتا ہے بجٹ کا ہر ایک چیز کے لیے رکھنے کا, وہ آپ کے ساتھ انسفیشینٹ ہوتا ہے. تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے ایک نئے بزنس مین کے لیے کہ میں ان پیسوں پہ کیا کروں, میرے پاس یہ پیسے تو یہ میں ادھر کرتا ہوں تو مطلب میرا مینجمنٹ خراب ہوتا ہے, مینجمنٹ میں کرتا ہوں مارکیٹنگ خراب ہوتا ہے, مارکیٹنگ میں کرتا ہوں پروڈکشن پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اس بجٹ کی کمی کی وجہ سے اس کو کافی مشکل ہوتا ہے کہ کس چیز میں یہ بجٹ جو ہے اپلائی کروں. تو یہ مشکل آپ کو آئے گا, لیکن تھوڑا کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے کام چلائیں اور آگے بڑھیں. انشاءاللہ یہ بجٹ ابھی کم ہے, لیکن جب پروفٹ گین ہونا سٹارٹ ہوگا یہ بجٹ آپ کو مینیج کرنا آئے گا اور آپ پھر صحیح طرح سے اپلائی کر سکو گے. نئے بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کا سیٹ اپ اس طرح کرتا ہے کہ وہ پہلے اگر گروتھ کرتا ہے تو گروتھ کر لیتا ہے, لیکن اس کا ایک سٹیج اس طرح کا آ جاتا ہے کہ اس سٹیج کے بعد وہ گروتھ نہیں کرتا, وہ اس کا میکسیمم ہائیسٹ پیک ہوتا ہے.
एंटरप्रेन्योर को चाहिए, नए बिजनेसमैन को चाहिए कि वो इस तरह का सेटअप करे, इस तरह का विजन रखे, इस तरह का सोच रखे कि उसने उस हाईएस्ट लेवल तक नहीं जाना, उसने उधर तक जाना है जिधर तक लामहदूद ग्रोथ ही ग्रोथ करना है, एक स्पेसिफिक ग्रोथ, एक स्पेसिफिक स्टेप तक आपने नहीं जाना। तो जो छोटे बिजनेसमैन है, जो नया एंटरप्रेन्योर है, वो अक्सर सेटअप इस तरह करता है कि वो एक स्पेसिफिक लेवल तक ग्रोथ कर लेता है, फिर उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करता। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि विजन और सोच बड़ा रखना चाहिए कि मैंने आगे ही आगे जाना है। और बिजनेसमैन से जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे ये सारी चीज मैनेज नहीं होता, और उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी कभी कभार अच्छी नहीं होती, कभी कभार जो लेबर का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होता, जो मैनेजमेंट है वो उससे अच्छा नहीं होता, जो कैश फ्लो है वो उससे वो मैनेज नहीं होता। तो इन वजूहात की वजह से जो बिजनेसमैन है वो अपने ऊपर डाउटफुल हो जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। अगर आपने उस टाइम ये सोचा कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, तो आप फेल। लेकिन उस टाइम अगर आपने ये सोचा कि ये मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं करूंगा, तो तब आप, अगर वो चीज इम्पॉसिबल भी है तो वो पॉसिबल हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है और सेल्फ डाउट आप में नहीं है अपने ऊपर। आप ये नहीं कह रहे कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ये आपके बस का काम है। बिजनेस आप ही के बस का काम है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। पैशन चाहिए, स्ट्रगल चाहिए और ईमानदारी चाहिए। हर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाने का वजह होता है कि मैं ये चीज क्यों बना रहा हूं, और वो वजह ये होती है कि वो कस्टमर को क्या फायदा दे सकते हैं। अक्सर एंटरप्रेन्योर इस तरह की चीज बनाते हैं कि खुद प्रॉफिट की तरफ उसका ज़हन ज्यादा जाता है, लेकिन कस्टमर को इतना सेटिस्फाई नहीं करता, कस्टमर का प्रॉब्लम उतना सॉल्व नहीं करता। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ कस्टमर वो एक बड़ी मुश्किल चीज होती है उनके लिए, नए एंटरप्रेन्योर के लिए। कस्टमर के बारे में वो अच्छी तरह नहीं जानता कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए। ये चीज एक बनाता है, एक क्वालिटी का बनाता है, एक साइज का बनाता है, एक कलर का बनाता है, लेकिन कस्टमर को उस तरह का नहीं चाहिए। तो आपने कस्टमर को समझ के, कस्टमर का प्रॉब्लम समझ के फिर उसका सोल्यूशन आपने प्रोवाइड करना है। तो कस्टमर का मुश्किल आप हल करोगे तो जाहिर बात है आपका बिजनेस भी चलेगा, आपको रिटर्न भी आएगा और आपके तरफ कस्टमर भी कन्विंस होंगे। तो पहला कस्टमर को समझना है, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाना है। डायरेक्ट अपने सोच के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करना, कस्टमर को समझ के कस्टमर के नीड एंड वांट्स के हिसाब से आपने प्रोडक्शन करना है। मैनेजमेंट के तो बहुत सारे अकसाम है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्टार्टअप के लिए और एक कंपनी के लिए। अगर आपके साथ टाइम है तो आपके साथ सब कुछ है, और अगर आपके साथ टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम है, तो तब आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो टाइम मैनेज करना एक नए बिजनेसमैन के लिए काफी मुश्किल होता है कि किस टाइम पे क्या करना है और कितना टाइम किस चीज के लिए देना है। तो ये चीज जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है एक नया स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आपको सब कुछ आता है, और अगर आप टाइम सही तरह से मैनेज कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस सक्सेसफुल है और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उसको सीखना और उसको अप्लाई करना। जो नए बिजनेसमैन होते हैं वो समझते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है और मैं डायरेक्ट सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कामयाब हो जाऊंगा, मैं डायरेक्ट पैसे कमाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन बिजनेस का उसूल यही है कि अक्सर मैक्सिमम वो आपसे टाइम लेगा। सक्सेस के लिए बिजनेस में टाइम चाहिए होता है, जो कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर जो है टाइम नहीं देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, साल 6 महीने साल तक उससे अगर रिटर्न नहीं आता या कम आता है तो वो कहता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अच्छा जो बिजनेसमैन होता है उसको पता होता है कि बिजनेस में सक्सेस
تک جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور آپ نے اس ٹائم کا مطلب اتنا انتظار کیا تو آپ سکسیس تک جا پاؤ گے، اور اس کے اندر آپ سب کچھ سیکھ پاؤ گے اور پروسیس آپ کو پتا چل جائے گا۔ جو نئے بزنس مین آتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ جو کچھ بھی بناتا ہے، اگر آپ فرنیچر بناتے ہیں تو آلریڈی آپ کے ساتھ جو ہے اس مارکیٹ کے اندر، اس جگہ کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیٹر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مقابلے میں بہت زیادہ لوگ جو ہے اسٹرانگ کمپٹیشن سٹارٹ ہے، بڑا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا ان بڑے لوگوں سے، کیونکہ ان کا آلریڈی بزنس ہے، ان کو آلریڈی کسٹمر کا پتہ ہے، کسٹمر کو ان کا پتہ ہے، اور ان کو کسٹمر کے نیڈز اینڈ وانٹس کا پتہ ہے کہ کسٹمر کو کیا چاہیے، اور آپ نئے ہیں، آپ کو کسٹمر کے نیڈ اینڈ وانٹ پتہ نہیں ہے، کسٹمر کو آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا، آپ کیا بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، کوالٹی کس طرح ہے، پرائس کس طرح ہے۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہے شروع میں جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کافی مشکل ہوتا ہے نئے بزنس مین کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے۔ لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ اس لیول پہ کمپٹیشن نہیں کرنا، ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ میں کس طرح سے اسٹارٹ لیے، تو اس طرح سے آپ بزنس اسٹارٹ کریں، اور ڈائریکٹ ان کے کمپٹیشن، ان کے لیول میں جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے بزنس کے سیٹ اپ کے حساب سے آپ بزنس اسٹارٹ کریں، اور اس حساب سے پھر آپ جائیں، تو انشاءاللہ جب آپ کا ٹائم لگے گا مارکیٹ میں، آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر پاؤ گے، اور ان کے ساتھ پھر آپ ایک لیول میں ہو جائیں گے۔ تو جو نئے بزنس مین ہے اس کے لیے یہ چیز کافی مشکل ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ جو کمپیٹیٹر ہے، مقابلے میں جو پہلے سے جو بزنسز ہے ان کے ساتھ مقابلہ کس طرح کیا جائے، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے، مطلب یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ میں تو ان کی طرح بنا ہی نہیں سکتا، میں تو ان کی طرح سروس پرووائڈ ہی نہیں کر سکتا، نہیں، وہ بھی جب پہلے اسٹارٹ اپ میں تھے تو آپ ہی کی طرح تھے، اور آپ ہی کی طرح انہوں نے چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کیا تھا اور اس لیول تک پہنچے، تو آپ نے بھی ان کے چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے اور ان تک آپ نے پہنچنا ہے۔ جو بڑا ایک اور مشکل اس میں یہ بھی ہے کہ انسرٹن مارکیٹ ہوتا ہے، انسرٹن انکم ہوتے ہیں، کہ مارکیٹ جو ہے اس طرح انسرٹن ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے اس چیز کا ڈیمانڈ بڑھے گا، کب جو ہے اس چیز کا ڈیمانڈ کم ہوگا۔ اگر آپ کے کپڑے کا شاپ ہے تو گرمیوں میں آپ سردیوں کا چیز اسٹاک آپ لائے اور رکھے اور وہ بیچنا اسٹارٹ کرے، کوئی لے گا آپ سے؟ کچھ بھی نہیں لے گا۔ کیونکہ آپ کو پہلا مارکیٹ سمجھنا ہے، آپ نے پہلا جو ہے انوائرمنٹ سمجھنا ہے، آپ کو پہلا کسٹمر سمجھنا ہے، ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے پھر بزنس کریں گے، تو تب ہی آپ کے لیے یہ سارے جو مشکلات ہیں ان میں کافی زیادہ مشکلات آپ کا آٹومیٹک حل ہو جائیں گے، جب آپ کسٹمر کو سمجھیں گے، جب آپ مارکیٹ کو سمجھیں گے، جب آپ بزنس انوائرمنٹ کو سمجھیں گے، تو یہ چیزیں سمجھو پھر بزنس اسٹارٹ کرو، پھر آپ کو بہت ایزی ہوگا کہ بزنس کا سکسیس آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، بزنس پروفیٹیبلٹی تک آپ بہت آسانی سے پہنچ سکو گے۔ یہ کچھ بزنس کے چیلنجز تھے، مشکلات تھے جو نئے بزنس مین کو آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ ان کے ساتھ پیسوں کی کمی ہوتی ہے، ان کو مینجمنٹ نہیں آتا، اس کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کسٹمر کا پتہ نہیں ہوتا، کسٹمر کے مطلب اس کو چاہیے کیا، میں نے بنانا کیا ہے، کوالٹی کس طرح ہونا چاہیے، پرائسز اس کا میں نے کیا رکھنا چاہیے، لوکیشن میرا کیا ہونا چاہیے، یہ سارا چیز جو ہے کافی سارے مشکلات پہلے میں انیشل سٹیجز میں آپ کو آئیں گے، لیکن اس ٹائم اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ ڈر گئے، تو پھر آپ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس ٹائم اگر آپ نے اسٹرگل کیا اور آپ نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا تو آپ سکسیسفل ہیں، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس ایگزامپل سے آپ کو اگر بتاؤں، یہ جو انٹرپرینور ہے، یہ اس جو بل ہے، بل آپ کا بزنس ہے، اور وہ یہ جو ہے یہ آپ خود ہے، انٹرپرینور ہے۔ اب میں اس کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، یہ جو بزنس جو بل ہے، یہ بزنس چیلنجز ہے، آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اس سے جیتنا ہے۔ تو آپ کے پاس چوائسز ہے کہ کس طرح میں نے جیتنا ہے۔ ایک تو آپ سیدھا آئیں اس بل کے ساتھ ٹکر مار، تو پھر وہ آپ کو ٹکر مارے گی اور سیدھا آپ کا بزنس فیل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو مقابلہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا،
جو کہ میں پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے اکیلا بزنس مشکل ہے تو پارٹنرشپ کی طرف جائیں اور پارٹنرشپ کریں. تو کچھ مینجمنٹ اگر آپ کو نہیں آتا تو وہ مینیج کرے گا. اگر آپ کے پاس لیک آف کیپٹل ہے, پیسوں کی کمی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ حل کر سکے گا. ٹائم کی کمی ہے, وہ آپ کے ساتھ مطلب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. یہ سارا بزنس ایک ہو جائے گا اور جو بزنس مین ہے وہ دو ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ اس بول کے مقابلے چیلنجز بول کے مقابلے میں آپ اپنے ساتھ کسی کو لے آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیلنجز تھوڑے سے ایزی ہو جائیں گے. تیسرا آپ کے ساتھ آپشن یہ ہے کہ آپ آئیں, یو ٹرن لے کے واپس چلیں گے. اس بل سے آپ نے مقابلہ بھی نہیں کیا, اس چیلنجز کو, اس بل کو آپ نے دیکھا تو آپ ڈر گئے اور واپس ہو گئے, تو آپ زیرو رہ گئے. اور اس کے بعد جو آخری ہے, آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور ہتھیار کے ساتھ مقابلہ کریں. تو جب ہتھیار اٹھائیں گے تو آپ اس کے ساتھ صحیح طرح سے کمپیٹ کر پاؤ گے, اور جب اس کے ساتھ کمپیٹ کر کے پار نکل گئے تو یہ بول کے پیچھے آپ کا سکسیس ہے, آپ کا بزنس کا سکسیس ہے. تو اس چیلنجز بول سے آپ نے گزرنا ہے اور سکسیس تک جانا ہے. بغیر کسی اوزار کے ڈائریکٹ آنا مطلب آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ کا اسکل بھی نہیں ہے, آپ کو مینیج کرنا نہیں آتا, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, اور آپ نے ڈائریکٹ بزنس اسٹارٹ کیا, تو یہ بول آپ کو, یہ چیلنجز بول آپ کو ٹکر مارے گا اور آپ کو گرائے گا اور آپ کا بزنس ختم کرے گا. تو کچھ پہلا اس بزنس کے بارے میں سیکھنا ہے, بزنس انوائرمنٹ کے بارے میں, بزنس مارکیٹ کے بارے میں, بزنس کلچر کے بارے میں, یہ سارا کچھ جو کسٹمر کے بارے میں, اپنے سپلائر کے بارے میں, خود کے بارے میں کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ٹکر لینا. تو یہ جسٹ ایگزامپل تھا ان چیلنجز کے سامنا کس طرح کیا جائے. آپ کے ساتھ 4 آپشن ہے, اکیلا آنا ہے, پارٹنرز کے ساتھ آنا ہے, یا پھر آپ نے یو ٹرن کرنا ہے, یا پھر آپ اوزار کے ساتھ آتے ہیں, پراپر تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کر کے سکسیس مل جانا. تو ان میں سے آپ نے کون سا چوز کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ نے لاسٹ والا سلیکٹ کر کے سکسیس تک جانا ہے. اور ویڈیو کے آخر میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. کمفرٹ زون میں کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں لیٹ کے کامیاب ہو جاؤں, تو لیٹتے ہوئے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے اسٹرگل کرنا ہے, اور اسٹرگل کے بعد کامیابی ہے انشاءاللہ. اور جو اردو کا محاورہ ہے کہ آپ نے پانی پینے کے لیے گڑھے کے ساتھ تک جانا ہے, گڑھا آپ کی طرف خود نہیں آئیں گے پانی پلانے کے لیے. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ نے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے. کامیابی آپ کی طرف نہیں بڑھے گی, آپ کامیابی کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. جب آپ بڑھو گے تو پھر وہ قریب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو یہ آج کے کچھ چیلنجز تھے اور سمرائز جو ایگزامپل تھا, اور میرا جو مقصد تھا اس ویڈیو کا کہ اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, نیا ہے, اس طرح کے مشکلات آپ کو آئیں گے, لیکن آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے, بالکل چھوڑنا نہیں ہے, اور بالکل آپ نے وائنڈ اپ نہیں کرنے. آپ نے بزنس کو اسٹرگل کرنا ہے, پیشن کرنا ہے, اور ایمانداری دکھانی ہے. اس چیلنجز کے ساتھ نپٹنا ہے آپ نے. جب نپٹو گے تو اس کے پیچھے سکسیس ہے. ایک دفعہ جب بزنس رن کرتا ہے پھر وہ مشکل نہیں ہے, لیکن پہلے انیشیل سٹیجز میں 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال اس تک مشکل ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر ایک اسپیسیفک پروسیس ہوگا اور اس کے ساتھ آپ جاؤ گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.